میں ایک بریدہ اسلمی بھی تھا، وہ اپنے 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ سید کونین کا پیچھا کرتے ہوئے چلتا ہے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ بھی پیچھے سے مل جاتا ہے۔ جب قریب جاتا ہے تو میرے آقا پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کہاں کے ہو اور کس مقصد سے آئے ہو؟ وہ سامنے آتا ہے اور بیان کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، رسالت، رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضرت محمد بدر الدجا صاحب۔ تو سرکار کریم کے اخلاقی حسنہ سے متاثر ہو کے آپ کی خوبصورت صحافے کو دیکھ کے وہ پہچان گیا، وقت اس کے مقدر سولے تھے۔ اس نے جب آقا کو دیکھا تو آقا کی عظمت کو جان گیا اور کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے آقا کریم کی زلف کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے جو 70 جانثار ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوستان گرامی، اس سے پوچھا جاتا ہے تو سرکار جب پوچھتی ہیں تو آئے کس طرح تھے؟ وہ کہتا ہے میں دشمن بن کے آیا تھا، غلام بن کے حاضر ہوں۔ دوستان گرامی، جب مدینہ شریف میں داخل ہونے لگتے ہیں، بریدہ اسلمی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک علم بلند کروں، ایک جھنڈا اٹھاؤں۔ تو سرکار فرماتے ہیں بریدہ تجھے اجازت ہے۔ بریدہ اپنی دستار کو پھاڑ کے اس کا کچھ حصہ اپنے نیزے پہ لگا کے اونچا کر لیتا ہے تاکہ آنے والوں کو، اہل مدینہ کو پتا چلے کہ یہ سید کونین کا لشکر تشریف لا رہا ہے۔ آقا کریم آگے آگے ہوتے ہیں، بریدہ اسلمی پیچھے جھنڈا اٹھائے ہوئے، پیچھے اس کے 70 جانثار سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں اور آپ کے غلام عامر بھی ساتھ ہیں۔ دوستان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ جس نے میرے آقا سید کونین کے سراپا کو دیکھ لیا، میرے آقا کریم سید کونین کی زیارت کر لی، وہ آپ کی زلف کا اسیر بن گیا، آپ کا دیوانہ بن گیا۔ آپ کی عنایتوں اور آپ کے کرم کی کیا ہی کہنے، آپ نے خود فرما دیا کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے آقا سید کونین کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں تھے، ہمارے پاس سب کچھ کھانے کے لیے جو تھا ختم ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کچھ ہے تو لے آؤ۔ ہم نے اکٹھا کیا، تمام کوشہ دانوں میں سے ہمیں 21 کھجوریں ملی۔ وہ 21 کھجوریں میں لے کے در رسول پہ حاضر ہو گیا۔ سرکار نے اپنا دستے مبارک ان پہ رکھا اور آپ نے فرمایا 10 کی ٹولیوں میں آؤ اور یہ کھجوریں کھاتے چلے جاؤ۔ سرکار کا دستے مبارک ان کھجوروں کے اوپر تھا، 10 کی ٹولیوں میں آتے اور کھجوریں لے کے کھا کے سیر ہو کے چلے جاتے، حتیٰ کہ سب لوگوں نے کھجوریں کھا لی۔ پورے 300 سے زیادہ آپ کے جانثار موجود تھے جنہوں نے کھجوریں کھائیں۔ سرکار کریم نے فرمایا کہ یہ باقی کھجوریں ابو ہریرہ رکھ لو، تمہیں پھر کام آئیں گی، جب ضرورت پڑے کھا لینا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کھاتا رہا، سید کونین کا زمانہ گزر گیا، میں انہی کھجوریں کھا کے سیر ہو جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو میں وہی کھجوریں کھاتا رہا۔ عمر فاروق کا دور آیا تو وہی کھجوریں کھاتا رہا۔ عثمان غنی کا زمانہ گزرا، میں وہی کھجوریں کھاتا رہا۔ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو وہ مجھ سے وہ توشہ دان گم ہوا۔ مجھے اتنا ہی دکھ اس توشہ دان کے گم ہونے کا تھا جتنا غم مجھے حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے کا تھا۔ یہ دوستان گرامی میرے آقا کی عطا ہے۔ میرے آقا سید کونین کی بارگاہ میں آنے والے تمام صحابہ نے میرے آقا کی عنایات کو دیکھا۔ میرے آقا کے ایک صحابی ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ
جنگ تبوک کے موقع پہ میں آپ کے ساتھ تھا، بلال نے عرض کی یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، سرکار فرماتے ہیں کچھ ہے تو لے آؤ۔ سرکار کریم کی بارگاہ میں 7 کھجوریں پیش کی گئیں، سرکار نے دست مبارک ان کے اوپر رکھا، سرکار کا دست رکھنا تھا کہ ہم کھاتے رہے۔ ارباز کہتے ہیں میں بھی کھاتا رہا، اور بلال فرماتے ہیں میں بھی کھاتا رہا۔ بلال فرماتے ہیں میں نے 54 کھجوریں کھائیں، ارباز نے بھی کھائیں، سرکار نے خود بھی کھائیں، اور اس میں سے سب سیر ہو چکے تو سرکار نے فرمایا بلال انہیں سنبھال لو پھر کام آئیں گی۔ دوسرے دن سرکار نے وہ کھجوریں طلب فرمائی، ایسے ہی رکھی اور اپنا دست مبارک اوپر رکھ دیا۔ سرکار نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، نیچے سے ہم لوگ نکال کے کھاتے رہے اور ہم سیر ہو گئے اور ہم نے پانی پی لیا۔ میرے آقا سید کونین کی یہ عنایتیں تھیں۔ ابو ہریرہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے بہت بھوک لگی، سخت شدید بھوک میں درے رسول پہ چلا گیا تاکہ کچھ صحابہ کچھ پیش کرے، مجھے بھی عطا ہو جائے۔ سرکار کے بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، جب سرکار کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ آیا، سرکار نے اس طرح نظر اٹھائی اور صحابہ کو دیکھا، پھر فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ ابو ہریرہ حاضر ہوئے، سرکار نے پیالہ عطا کر دیا اور کہا ابو ہریرہ اس طرف سے پلانا شروع کر دو۔ ابو ہریرہ کہتی ہیں میں سوچ رہا تھا کہ سرکار مجھے دیں گے، میں سیر ہو کے پی لوں گا اور میری بھوک مٹ جائے گی، لیکن سوچا کتنے صحابہ میں سے میری باری کب آئے گی اور مجھے کیا ملے گا۔